بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتیوں میں بعض حضرات ایسے ہیں جو نیک اور صالح مومن ہیں اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کو غنیمت تصور کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول اکرم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو حضور پر نور ان کے لیے خیر و برکت و مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ اس آیت میں جن دیہاتیوں کا ذکر ہوا ان کے بارے میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قبیلہ مزینہ میں سے بنی مقرن ہیں، جبکہ قلبی نکاح وہ اسلم، غفار اور جبینہ کے قبیلے ہیں۔ ان قبائل کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش، انصار، جبینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع کے لوگ ہمارے دوست ہیں، ان کا مولا اللہ اور رسول کے سوا اور کوئی نہیں۔ من یؤمن باللہ والیوم الآخر سے معلوم ہوئے دو مسئلے۔ پہلا یہ کہ اللہ عز و جل اور قیامت کو ماننے والا وہی ہے جو حضور پر نور پر ایمان لائے، کیونکہ دوسرے گوار بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کو مانتے تھے مگر انہیں منکرین میں شامل کیا گیا کیونکہ وہ حضور کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تمام اعمال پر ایمان مقدم ہے۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان میں تمام ایمانیات داخل ہیں، لہذا قیامت، جنت، دوزخ، حشر، نشر سب ہی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر رضا الہی کے حصول کی کوشش بیکار ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ چنانچہ علامہ احمد صاحبی رحمۃ اللہ علیہ آیت کے اس حصے وصلوات الرسول اور رسولوں کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ تحت فرماتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس میں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو جو یہ گمان رکھے کہ وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ اور وسیلہ بنائے بغیر اللہ کی رضا حاصل کر لے گا تو یہ اس کی خام خیالی اور بیکار کوشش ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں اللہ کی رضا کے ساتھ حضور اقدس کی خوشنودی کی نیت کرنا شرک نہیں بلکہ قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک ساری کائنات سے منفرد اور جداگانہ چیز ہے، کیونکہ یہاں آیت میں قرب الہی کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصول ایک مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چند وضاحت ہم نے اس آیت کی سنی ہے۔
مزید وضاحت انشاءاللہ عز و جل کل سنیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔